کہ مفتی صاحب میرا ایک دوست ہے اور مجھے اس سے بڑا تعلق ہے، لیکن اس میں خرابی یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اور اکثر و بیشتر جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور میں نماز کے لیے جانا چاہتا ہوں تو اس میں بھی وہ بعض اوقات رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے اور مجھے نماز بعض اوقات ضائع کر دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسے دوست کے ساتھ رہنے کا کیا حکم ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ دیکھیں، بڑا اچھا سوال ہے، اور انسان کی جو صحبت ہے یا اس کی جو سنگت ہے، دوستی ہے، وہ اس کے لیے اس کی عملی زندگی میں ایک بہت بڑی اثر رکھتی ہے، اور دین کے معاملے کے اندر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی دوستی بھی اچھے لوگوں کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، کہ تمہیں چاہیے کہ یہ دیکھو کہ وہ آدمی کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، یعنی کسی آدمی کے بارے میں اس کا کردار معلوم کرنا ہو، اس کی دینداری معلوم کرنی ہو، تو اس کا ایک آسان نسخہ بتا دیا کہ اس کے دوست کو دیکھ لیں، کہ جن لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو وہ اسی روش پہ، اسی طریقے پر ہوگا۔ تو اس حدیث میں بنیادی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ دیندار لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں گے، اچھے کردار اور اچھے اخلاق والوں کے ساتھ دوستی رکھیں گے، تو آپ کے اخلاق و کردار میں مزید تقویت ہوگی، اضافہ ہوگا، دینداری میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی دوستی، آپ کا تعلق، آپ کے معاملات زیادہ تر اگر اس قسم کے لوگوں سے ہیں جو بے دین ہیں اور دین کے معاملے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، تو اس سے آپ کا دینی نقصان ہوگا، اخلاق کا نقصان ہوگا، آخرت کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے دوستی کے بارے میں اصول یاد رکھیں، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ کا جو دوست ہے وہ رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ آپ کی نماز ضائع ہو جائے، نماز قضا ہو جائے، یا بعض اوقات کسی اور شرعی اور دینی معاملے میں وہ آپ کی رکاوٹیں پیدا کر دے۔ تو دوستی اور تعلق آپ نبھائیں، رکھیں، لیکن اعتدال کے ساتھ ہو۔ اول تو کوشش ہو کہ آپ کی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، تاکہ آپ کو دین کے اعتبار سے کسی قسم کی پریشانی پیش نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب نہ بنے آپ۔ اور دوسرے نمبر پر جس سے دوستی ہو، اس دوستی کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا جس بندے کے ساتھ تعلق ہے، دوستی ہے، اس کا دل میں ایک احترام پیدا ہو جاتا ہے، ادب پیدا ہو جاتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ احترام، یہ ادب، یہ تعلق، یہ محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت غالب ہوگی، اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہوگا، تو ایسی صورت میں اگر وہ کوئی غیر شرعی امر کا ارتکاب کروائے گا آپ سے، یا آپ کو کوئی ایسی حالت پہ مجبور کرے گا کہ آپ کوئی غلط کام کریں، تو ظاہر ہے کہ آپ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر کے اس سے بچیں گے۔ لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، جس سے کم وہ آپ کے دین کے اندر معاون بنے، آپ کے دین کے اندر مددگار بنے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے دین کے معاملے میں رکاوٹ بن جائے، تو اس سے پھر نقصان ہوگا۔ تو بہرحال اگر وہ دوست آپ کا راہ راست پہ آتا ہے، آپ کوشش کریں اس کو اچھی بات بتانے کی، لیکن جب نماز کا معاملہ ہو اور پھر اگر آپ کی رکاوٹ ڈالے، تو آپ اس کو سیدھا کہہ دیں کہ بھئی نماز کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، میں نماز پڑھوں گا، آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ دوستی رکھیں، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ دوستی نہ رکھیں۔ تو بہرحال اس معاملے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری اہم بات جب آپ نے سوال کیا تو میرے ذہن میں آ گئی، وہ یہ ہے کہ عام ہماری جو دوستیاں ہیں، عام دوستیاں، اس دوستی کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ ایک حدیث یاد آ گئی مجھے، جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے یہ روایت، آپ نے فرمایا کہ احبب حبیبک ہونا ما عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، کہ تم اپنے دوست کے ساتھ محبت رکھو، لیکن یہ محبت جو ہے وہ اعتدال پر ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی دن وہ تمہارا بغیض بن جائے، کسی دن تمہارا دشمن بن جائے۔ اور اسی طرح دوسری طرف فرمایا کہ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا، کہ اپنا جو دشمن ہے، جو آپ کا مخالف ہے، اس کے ساتھ دشمنی، اس کے ساتھ بغض بھی اعتدال پر رکھو، ممکن ہے کہ وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ تو اس حدیث میں جہاں دوستی کے بارے میں اصول بتا دیے کہ بعض اوقات ہمارے یہاں دوستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم بالکل ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ غیر ضروری باتیں بھی بتانے لگتے ہیں، اپنے راز بتانے لگتے ہیں، شرعی حدود کو پامال کر دیتے ہیں، پردے کے جو مسائل ہیں اس کا خیال نہیں کرتے،
گھروں میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ ہو جاتا ہے، نفع نقصان ایک ساتھ ہو جاتا ہے، اس میں شرعی حدود بھی پامال کر دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہی جو اتنا زیادہ قرب ہوتا ہے یہ بعض اوقات نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ تو دوستی اور تعلق ہو لیکن اس کے اندر ایک حجاب ہو، ایک لمٹس ہوں، ان لمٹس کو بہرحال برقرار رکھنا چاہیے۔ اور اصل لمٹس تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کہیں پہ نہ ٹوٹے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹے گا وہاں بندہ رک جائے۔ تو اگر اس اصول پہ بھی چلیں گے تو بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ بہرحال دنیاوی تعلقات، محبت، دنیاوی نفرت یہ چونکہ عارضی ہوتی ہے، اس کے پیچھے انسان کے اپنے بہت سارے یعنی خواہشات ہوتی ہیں، بہت سارے انسان کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ تو وہ جب ترجیحات بدلتی ہیں تو دوستیاں دشمنی میں بدل جاتی ہیں، یا ترجیحات بدلنے سے دشمنیاں جو ہیں وہ دوستیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے اس معاملے میں جیسے دنیا ناپائیدار ہے، دنیا کے تعلقات بھی ناپائیدار ہیں، تو اس معاملے میں انسان کو اعتدال کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی میں خیر ہے اور یہی نبوی تعلیم ہے۔